السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ تمام کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کر رہی ہوں جو سحری روزے کا اہم حصہ ہے۔ آج میں آپ تمام کے سامنے سحری کی اہمیت و فضیلت اور اس کے برکات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، یعنی سحری کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا کیا برکات ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم روزہ اور سحری کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سحری روزے کا اہم حصہ ہے کیونکہ روزے کی ابتدا یعنی روزے کی شروعات سحری سے ہوتی ہے۔ سحری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں اس کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگا فجر کے وقت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے رات کے وقت اپنے سراہنے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا، اور وہ رات بھر دیکھتے رہے کہ کس وقت ان دو دھاگوں کا فرق واضح ہوگا۔ جب وہ اس چیز کو پہچان نہ پائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس بارے میں ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد سیاہ شب کی دھاری اور صبح شب کی دھاری ہے، یعنی جب دن اور رات آپس میں الگ الگ آنا شروع ہو جائے، یا دن آغاز ایک طرح سے یا فجر کا آغاز ایک طرح سے نمایاں نظر آ جانے کا، وہ وقت سحری کا وقت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے لیے اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دے، اس لیے کہ ابن مکتوم ایک صحابی کا نام ہے۔ اس وقت تک اذان نہ دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اور سحری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کھائے یا پی لے، کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ کون فرما رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ سحری میں کچھ نہ کچھ کھا لے یا کچھ نہ کچھ پی لے۔ کچھ نہ کچھ پی لے سے مراد پانی بھی پی سکتے، جوس بھی پی سکتے، دودھ بھی پی سکتے، فروٹ بھی کھا سکتے، کچھ نہ کچھ کھجور بھی کھانا چاہیے کیونکہ کھجور سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا، تم لوگ وصال سے بچو یا یوم وصال سے بچو۔ اہل کتاب اور مسلمانوں میں جو فرق ہے وہ سحری کو قرار دیا۔ مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصل ما بین صیامنا غسیہ من اہل الکتاب اکلہ سحر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مزید تاکید بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے مت چھوڑو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو پی لے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسحروا فإن السحور برکہ۔ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ گویا یہ ایک بابرکت کھانا ہے جو کہ پسندیدہ ہے۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہاں روزے کے ابتدا میں یا آغاز میں کھانا پینا یا کچھ بھی کھانا پینا پسندیدہ قرار کیا گیا ہے۔ روزے کے آغاز، روزے کی ابتدا یعنی سحری میں، اور کچھ نہ کچھ کھانے سے منع بھی کیا گیا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایک کام شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں لطف آنے لگتا ہے، یعنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ہم اسے کرتے ہی چلے جاتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ جب لطف آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن نیکی کے کام میں بھی اعتدال ضروری ہے، اور انتہا پسندی درست نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ناشتہ قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی دعوت کس طرح دی؟ آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ سحری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، باقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کھجور بھی کھا سکتے ہیں، فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، دودھ بھی پی سکتے ہیں، مگر سحری کے وقت کھجور کھانا پسندیدہ عمل ہے اور سنت بھی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سحور المؤمن اتمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ اب سحری سے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر بہت سے لوگ سحری صرف اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکتے، صبح کو اٹھنا مشکل لگتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ اگر سحری کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے، کیونکہ سحری کھایا کریں، روزہ رکھنا چاہیے، اور سحری کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو ہم اس کے لیے ضرور کوشش کریں۔ لیکن کوشش کس طرح کی جائے؟ تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سو جایا کرے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد بات کرنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات کرنے کو منع فرمایا اور ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے۔ اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سحری کے وقت اس کو اٹھنے میں مدد بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ نیند بھی پوری مکمل ہو جاتی ہے اور نیند بھی خود بخود ہوشیار ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت سحری کے لیے کچھ بھی تیاری کر کے، تھوڑی نہ تھوڑی تیاری کر کے سو جائے، اور اگر کھانے کو دل نہ چاہے تو ایسی چیز اختیار کریں جو آپ کی پسندیدہ ہو، یا پھر یہ کہ آپ تھوڑا سا کچھ لے جیسے دودھ، جوس یا کھجور، کچھ بھی، کیونکہ آہستہ آہستہ اگر آپ یہ عادت بدل لیں تو آپ کو دوسرے دن آسانی بھی ہو جائے گی اور تھوڑا نہ تھوڑا کھا بھی سکیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں اعتدال برتنا چاہیے، ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز بھی کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کو بھاری پن محسوس بھی ہوگا، پھر اس سے عبادت کی لذت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ بعض وقت یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ سحری کے وقت صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سحری کے وقت بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، تو
اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سحری کے وقت اس وقت اللہ کے حضور جھکنا، خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرنا ایک بہت ہی بہترین عبادت ہے۔ اگر اس وقت تھوڑا بہت کھانے کے بعد انسان اپنے وقت کو ذکر الہی میں گزارے تو یہ انسان کے لیے بہت سعادت کا باعث ہوتا ہے اور اس کی روحانی قوت میں مزید اضافے کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس وقت صرف سو جاتے ہیں، یعنی سحری کے وقت سحری کھا کر سو جانا دو اعتبار سے نقصان دہ بھی ہے۔ ایک دینی اعتبار سے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے، یعنی فوراً سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طبی نقصان یہ ہے کہ اس طرح سو جانا دل کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں باہم قریب ہے۔ روحانی سختی ہوتی ہے دل کی اور جسمانی سختی ہوتی ہے دل کی۔ دل سخت ہو جاتا ہے اور دل کی شریانیں بھی سخت ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بعض لوگ اس وقت کو بات کرنے میں ٹیلی فون پہ بات کرنے میں، گپ شپ کرنے میں گزار دیتے ہیں سحری کے وقت کو۔ فجر کا وقت بہت سہانا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کو روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھیے، پھر نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ذکر و اذکار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کی مخصوص اذکار بھی کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز پڑھ لینا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر صبح و شام کے مسنون اذکار پڑھنا چاہیے، جو صبح و شام کی دعاؤں سے معروف ہے، یعنی حصن المسلم میں بھی موجود ہے۔ یہ بہت ہی مشہور ہے۔ وہ دعائیں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں، شیاطین و جنات کے شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں بھی شامل ہے اس میں، نظر بد کی شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں بھی ہے اس میں، اور دشمنوں کے شر سے حفاظت کی دعائیں بھی موجود ہے۔ لہٰذا جب وہ دعائیں مسنون دعائیں اس وقت پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، وہ ہر تکلیف اور ہر شر سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سحری کھاتے وقت اس بات کا بھی خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ لوگ جو سحری پکانے میں ہمارے مددگار ہیں، ان لوگوں کی بھی مدد کریں تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی وقت بچ جائے اور وہ اچھے طریقے سے سحری کر سکیں، کیونکہ عموماً لوگ اپنے سرونٹس اور خدمت گاروں کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ اطمینان سے سکون سے بیٹھ کے اچھے طریقے سے سحری کر سکیں۔ لیکن ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کی بھی مدد کریں۔ تو اگر ہم اپنی عبادت کے وقت خود غرض ہو جائیں گے تو دوسروں کا لحاظ بھی نہیں رکھیں گے، تو اس سے عبادت کی صحیح روح کو حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں پر اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی سنیں اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بنائے اور ہمیں اس مہینے کی برکات اور رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔